السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، آج ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ایک نیو سٹوری کے ساتھ، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ اور نوجوان نسل کے لیے حیرت کن اور ایک عملی مثال ہے، جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پاکستان کا واحد وزیر اعظم، جس کا جنازہ کرائے کے ایک گھر سے اٹھا تھا، ایک دودھ بیچنے والے وزیر اعظم کی داستان حیات، جو دلچسپ بھی ہے اور سبق آموز بھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ نواب ظفر قزلباش کی حویلی پر دودھ بیچنے والا کیسے پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ تقریباً ایک صدی قبل، یعنی 20 ستمبر 1915 کو لاہور کے ایک نوائی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں یہ سب سے چھوٹا تھا۔ اب پورا گاؤں ان پڑھ، مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی سکول نہ تھا، لہذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں پڑھنے جاتا تھا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے جاتا۔ اس نے میڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے لاہور آیا، جہاں اس نے سینٹرل ماڈل سکول میں، جو کہ اس وقت کا نمبر 1 سکول تھا، داخلہ لے لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا مشکل تھی، مگر اس نے مشکل حالات کے سامنے ہتھیار نہ پھینکے، بلکہ ان حالات کے مقابلہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے تہیہ کیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچتا۔ شہر میں وہ نواب ظفر قزلباش کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور سکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانہ تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا تھا۔ بچپن میں اس کے پاس سکول کے جوتے نہ تھے۔ سکول کے لیے بوٹ ضروری تھے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے کچھ پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر وہ گاؤں میں بھی جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے۔ چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں جہاں دودھ کا برتن رکھتا، وہاں اپنے بوٹ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیتا اور اپنے سکول کے جوتے پہن کے سکول چلا جاتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 عیسوی میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لے لیا۔ اب وہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے عار محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ 1939 عیسوی میں اس نے BA آنرز کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔
کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی، چونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہذا کچھ عرصہ بعد کلرک کی چھوڑ کر قانون کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور 1946 عیسوی میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 عیسوی سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبہ کے تحت 1965 عیسوی میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے سے متاثر ہو کر اس میں شامل ہو گیا۔ 1970 عیسوی میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر قزلباش کے بھائی کو، جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا، شکست دی۔ 1971 عیسوی میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 عیسوی کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا، اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نباہ نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 عیسوی میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ 1973 عیسوی میں وفاقی وزیر قانون اور پارلیمنٹ امور کا قلم دان سونپا گیا۔ 1976 عیسوی میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہاتی مقرر کیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ڈائریکٹر رہا۔ ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا، جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخر کار 5 نومبر 1995 عیسوی کو پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔ یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور میں لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی گارڈ نہ تھا، جس کا جنازہ اسی کرائے کے گھر سے اٹھا جو لوٹ کسوٹ سے کوسوں دور تھا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی تھی، جس کے پاس اپنی ذاتی گاڑی تک نہ تھی، جس کی زندگی لوگوں کی فلاح و بہبود میں گزری تھی، جس نے اپنی ترقی کا سفر دودھ بیچنے سے شروع کیا اور کالج کے زمانے تک دودھ بیچ کر اپنی بڑائی پوری کرتا رہا۔ آپ 5 نومبر 1996 عیسوی سے 17 فروری 1997 عیسوی تک پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ ملک معراج خالد طریق کی ایک عہد ساز شخصیت تھے۔ آپ 13 جون 203 عیسوی کو اس دار فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کو رخصت ہوئے بہت سال ہو گئے ہیں، لیکن تاریخ ایسے افراد کو صدیوں تک یاد رکھتی ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرتے، جنہوں نے اپنا مقصد حیات انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، جنہوں نے اپنے قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر ترجیح دی۔ آج تاریخ پھر اس موڑ پہ ہے جہاں ایسے ہی بہمت و محب وطن رہنماؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ ایک داستان ہے جو ہمارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ کسی کے لیے بھی تعلیم کے سفر میں یا کامیابی کے سفر میں آگے بڑھنے کے لیے سرمایہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔
انتھک محنت کی ضرورت ہے اور ایمانداری کی ضرورت ہے۔ ایمانداری اور انتھک محنت ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو کامیابیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ مشکل سے مشکل کام اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ پہاڑ توڑنا بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا جس کے اندر ایک کوشش اور ایک جذبہ ہوتا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جسے دیکھتے ہوئے اقبال نے اپنے نوجوانوں کو شہین کہہ کے پکارا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ داستان بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اور کمنٹس باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ وہ میں اجازت دیجیے، نیکسٹ سٹوری کے ساتھ ہم پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اپنے ناول کو بھی کنٹینیو رکھیں گے، اور ناول بھی ہمارا ریڈ کیجیے گا، بہت ہی انٹرسٹ ہے۔ اللہ حافظ، اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔